ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ پنجاب میں ٹوٹل 51,000 کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ 5,25,000 کا عملہ اپائنٹ کیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کے چینل کے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن وہ کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہوگی۔ ٹاؤن ہال میں ہم نے ایک میڈیا وال لگوائی ہے وہاں پہ تاکہ میڈیا کے لوگ بھی یا پبلک بھی، جنرل پبلک یا کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ جو بھی دیکھنا چاہے لائیو رزلٹ دیکھ سکیں۔ ناظرین، کل 8 فروری ہے، پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں صوبائی الیکشن کمشنر جناب اعجاز انور چوہان صاحب کے پاس۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کل ہونے والے انتخابات کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں، سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ووٹر سے اور امیدواروں سے یہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ اگر میں تیاریوں کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں 42 ڈسٹرکٹس ہیں، اور 42 ڈسٹرکٹس میں جو ڈی آر اوز ہیں اور ڈپٹی کمشنرز ہیں، تو آج ڈسپیچ کا پروسیس اس وقت چل رہا ہے، اور تیاریوں کے سلسلے ہم نے پریزائڈنگ افسران کی اور پولنگ اسٹاف کی ٹریننگ کا بھی ایک کمپریہنسو سسٹم کیا تھا، اور ساتھ ساتھ ڈی آر اوز کی ٹریننگ بھی کروائی تھی، اور اس کے علاوہ پولنگ میٹیریل جس میں بیلٹ پیپر شامل ہے اس کی پرنٹنگ کا پروسیس کمپلیٹ کیا، اور ساتھ ساتھ اس پورے پروسیس دوران کوڈ آف کنڈکٹ کی جو وائلیشن ہوئی تو ان وائلیشنس کو بھی ہم نے جو ہے وہ بالکل کنٹرول کیا، اور ڈی ایم اوز جو اپائنٹ کیے تھے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر پورے ڈسٹرکٹس میں وہ پنجاب کی، تو ان کے ساتھ مانیٹرنگ ٹیم بھی تھی، انہوں نے مل کر جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی کہیں بھی وائلیشن ہوئی تو اس کو اسی وقت اس پہ ریپڈ ایکشن لیا، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو کنٹرول روم بنے ہوئے تھے ڈسٹرکٹ میں، ڈویژن میں، صوبائی لیول پہ اور سینٹرل سیکریٹریٹ میں، وہاں پہ جتنے بھی کمپلینٹس آئیں ان کو ریزالو کیا گیا۔ تو یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ آج ہم ڈسپیچ پروسیس کر رہے ہیں۔ پنجاب میں ٹوٹل 51,000 کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ میں آر اوز کی مختلف لوکیشنز ہیں جہاں پہ یہ سامان کی ڈسپیچ کا پروسیس چل رہا ہے، اور اس وقت تک تقریباً کوئی 51,000 میں سے 33,000 پولنگ اسٹیشنز کی سامان کی ڈسپیچ ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت بڑی فگر ہے، اور اس لیے تقریباً کوئی 5,25,000 کا عملہ اپائنٹ کیا گیا ہے، جس میں پریزائڈنگ افسران بھی ہے اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران ہیں، پولنگ آفیسرز ہیں۔ تو یہ ایک پنجاب میں پورے پاکستان لیول پہ سب سے بڑی ایکسرسائز ہے۔ تو لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر اسٹیپ کو بہت ایفیشینٹلی کمپلیٹ کیا ہے، میسیج کنوے کیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کو، کہ وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس پروسیس کو فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ کرنے اور ساتھ ساتھ پیسفل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنے ووٹرز کو بھی ایجوکیٹ کریں، ساتھ ساتھ اپنی جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کریں، تاکہ کل کے الیکشن پروسیس میں سموتھ کنڈکٹ کا انعقاد ہو سکے۔ سر، شفافیت کے حوالے سے کیا فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں کہ نتائج کے بعد کوئی سوالیہ نشان نہ اٹھے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے اس انتخابی نظام کو بہتر سے بہتر کیا جائے، اور یہ جو پروسیجر ہے یہ ایک بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی ہیومن فورس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان کے جو سرکاری ملازمین ہیں مختلف اداروں کے، وہ انوالو ہوتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آئین پاکستان میں آرٹیکل 220 ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے تمام ادارے الیکشن کمیشن کی معاملات کرنے کے پابند ہے۔ تو پاکستان میں یہ بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے، قومی ذمہ داری ہے، اور ہم نے ہر ٹریننگز پر تمام سرکاری ملازمین کو جو الیکشن آفیشرز ہیں ان کو یہی تاکید کی کہ اپنے اس پروسیس کو ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ انجام دیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی سب کو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کی ہے۔ تو جہاں تک ٹرانسپیرنسی ایکوریسی کا تعلق ہے تو یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان کمیٹڈ ہے کہ اس پروسیس کو ہر صورت ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ پول ڈے کی بات کریں تو پول ڈے پہ یقیناً جو رزلٹ کی تیاری اور اس رزلٹ کو آر او کے دفتر میں بحفاظت پہنچنا، پھر آر او کے دفتر میں اس رزلٹ کو کمپائل کرنا اور اناؤنسمنٹ کرنا، یہ اس پروسیس میں یقیناً ہم نے بڑی جو ہے وہ پریزائڈنگ افسران کو بھی ہم نے گائیڈنس پرووائڈ کی ہے، آر اوز کو بھی کی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو رزلٹ تیار ہوگا وہ پریزائڈنگ افسر کے بعد ہر پولنگ اسٹیشن پر جو ووٹس ہوں گے، تو جیسے ہی پولنگ کمپلیٹ ہوگی، اس پولنگ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد
ووٹس کی کاؤنٹنگ ہوگی اور کاؤنٹنگ کے بعد فارم 45 تیار کیا جائے گا. اور فارم 45 تیار ہونے کے بعد ہم نے پریزائڈنگ افسر کو کہا ہے کہ وہ اس کی کاپی تمام پولنگ ایجنٹوں کو پرووائڈ کرے گا, ان کے دستخط لے گا, خود بھی اپنی اس پر سائن کرے گا جو سائن اس کی شناختی کارڈ پر ہے, اور ساتھ ساتھ ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر اس کو آویزہ کرے گا اور اس کے ساتھ اس کی فوٹو نکالے گا, اسنیپ شاٹ, اور جو ای ایم ایس اپلیکیشن لوڈ کی گئی ہے اس ای ایم ایس اپلیکیشن تھرو جو الیکٹرانکلی اس کو ٹرانسمٹ کرے گا آر او کے دفتر میں, آر او کے پاس. اگر کوئی کنیکٹیوٹی کا ایشو آتا ہے تو اسے انتظار نہیں کرنا, بلکہ وہ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں جو ہمارا سیلڈ انویلپ ہوتا ہے اس بیگ میں اس کو سیل کرنے کے بعد وہ آر او کے دفتر میں فزیکلی جائے گا. تو ایک تو یہ الیکشن کا جو پروسیس ہے جس میں فارم 45 کی تیاری ہے, اس کے بعد آر او تمام 45 فارم جو اس کے پاس موجود ہوں گے, تمام پولنگ اسٹیشن جو اس کے حلقے میں آتے ہیں, کانسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں, ان تمام کو کمپائل کرے گا اور فارم 47 جسے غیر حتمی نتیجہ کہتے ہیں وہ کمپائل کرے گا. تو یہ جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ای ایم ایس سے کیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ رزلٹ جو پولنگ اسٹیشن پر تیار ہوا ہے وہیں رزلٹ آر او کے دفتر میں آئے. اور اس سلسلے میں ہم نے خصوصاً ہدایت کر دی ہے, آج بھی میں نے میڈیا میں کہا تھا کہ پریزائڈنگ افسر کی طرف سے اس سلسلے میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو یقیناً اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ساتھ ساتھ بتا دوں آر اوز کو بھی سب پتہ ہے اس پروسیس کا. آر اوز کے بعد ہم نے پورا ایک سسٹمیٹک طریقہ ایڈاپٹ کیا, کمپیوٹرز موجود ہیں, ڈیٹا انٹری آپریٹرز موجود ہیں, جو رزلٹ آئے گا اس کی ٹائملی کمپلیشن ہوگی اور پوری کوشش ہوگی کہ جتنا جلد سے جلد رزلٹ کو تیار کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس پروسیس کو صاف و شفاف بنانے کے لیے کوئی بھی ایسی کمی نہیں چھوڑی ہے. اب پریزائڈنگ افسر کا کنڈکٹ بھی اس میں شامل ہے, ساری بات ہے, وہ ایک سرکاری ملازم ہے, ریٹرننگ آفیسر کا کنڈکٹ بھی اس میں شامل ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سخت ڈائریکشنز اور پراپر ٹریننگ کے بعد انشاءاللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروسیس بہت صاف و شفاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اثر بر وقت نتائج پہنچانا ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے اور پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں. اس حوالے سے آپ نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ اور سیکنڈلی لاہور کے اندر شاید مختلف جگہوں پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے والز بھی لگائی گئی ہیں, اسکرینز جہاں پر لوگ براہ راست نتائج بھی دیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے کافی اس پہ ورک کیا ہے اور اس الیکشن میں تمام آر اوز پنجاب کے آر اوز کو ڈائریکشن کی گئی تھی کہ ہر آر او کے دفتر میں باہر ایک میڈیا وال لگائی جائے اور وہاں پہ تاکہ میڈیا کے لوگ بھی یا پبلک بھی, جنرل پبلک یا کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ جو بھی دیکھنا چاہے وہ آپ کی بالکل لائیو رزلٹ دیکھ سکیں جو بھی پوزیشن اس وقت ہو رہی ہوگی. تو ایک تو ڈیفینیٹلی یہ بڑا اسٹیپ ٹورڈز دی آپ کہیں کہ امیڈیٹلی آپ کو رزلٹ مل رہا ہے. اور یہاں لاہور میں بھی ایسی ہے, ہر آر او کے دفتر کے بعد انشاءاللہ ایک میڈیا وال ہوگی. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی انتظام کیا کہ ٹاؤن ہال میں, لاہور کی ٹاؤن ہال میں ہم نے ایک میڈیا وال لگوائی ہے. تو کل انشاءاللہ پورے سارے رزلٹ جو ہے وہاں اویلیبل ہوں گے, اس کی رپورٹنگ ہمارے پاس آتی رہے گی. یہ ایکسیز ہے عوام کی, کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کی اور ووٹرز کی اور میڈیا کی کہ ان کو رزلٹ ریسیو ہو رہے ہیں اسی وقت. ورنہ اس سلسلے میں کوئی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. جو بھی آر او کے پاس رزلٹ ہوگا وہ آپ کے پاس اس وقت موجود ہوگا. سر ہم یہ بالکل یقین رکھیں اور لوگ بھی رکھیں کہ اٹک سے لے کے رحیم یار خان اور بیچ میں لاہور کا رزلٹ ایک ہی وقت میں آ رہا ہوگا. ہاں انشاءاللہ وہ آپ کو پتہ وال جس طرح ہوتی ہے, میڈیا وال ڈیش بورڈ جس طرح ہوتا ہے, تو وہاں وہ جو ہے مختلف رزلٹس آ رہے ہوں گے آر او وائز, وہ انشاءاللہ ہمیں ملتے رہیں گے اور وہ بالکل سامنے آپ کو لائیو دکھاتے رہیں گے. تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اور ساتھ ساتھ جب بھی جیسے بات کی ہے کہ آر او پریزائڈنگ افسر کے پاس سے رزلٹ امیڈیٹلی پہنچنا ہے. سر دوسرا جو اہم چیلنج آپ کو بھی درپیش ہے, آج بلوچستان کے اندر بھی ناخوشگوار واقعات ہوئے. الیکشن کے جو دفاتر ہیں وہاں پہ صوبائی جو وہاں پہ رکن تھے وہاں پہ اٹیک بھی ہوا ہے اور بہت ساری شہادتیں بھی ہوئی ہیں. پنجاب کے اندر بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں, ایسے حلقے ہیں, ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جو کہ بہت حساس ہیں. اس حوالے سے جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں, فوج ہے, رینجر ہے, پولیس ہے, آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے, بھرپور تعاون آپ کو حاصل ہے, بالخصوص نگران حکومت پنجاب کا بھی. بالکل میں اس بات کو اجاگر کرنا چاہوں گا کہ میری پوسٹنگ کے بعد مجھے آئے ہوئے یہاں پہ آج 17-18 دن ہی ہوئے اور آنے کے بعد 2 مرتبہ میں نے میٹنگز کی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اور
تمام ڈی آر اوز کے ساتھ میرا ڈائریکٹ کوآرڈینیشن ہے، تمام پولیس افسران کے ساتھ، آئی جی کے ساتھ، چیف سیکرٹری کے ساتھ، اور ہر ایس ایس پی نے اپنے ڈسٹرکٹ میں سیکورٹی پلان مرتب کیا ہے اور ڈپٹی کمشنر نے ٹرانسپورٹیشن پلان بنایا ہے۔ تو پولنگ اسٹیشن پہ جو سیکورٹی ارینجمنٹ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ 3 کیٹیگری کے پولنگ اسٹیشنز ہیں، ایک تو نارمل ہے، دوسرا سینسٹیو ہے، تیسرا ہائیلی سینسٹیو پولنگ اسٹیشن۔ تو پنجاب کے 51,000 پولنگ اسٹیشن میں تقریباً 6,040 پولنگ اسٹیشن ہائیلی سینسٹیو پولنگ اسٹیشن ہے، اور ہائیلی سینسٹیو پولنگ اسٹیشن کی امپورٹنس اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ایز پر الیکشن ایکٹ 2017 اس میں ہر بوتھ میں ایک سی سی ٹی کیمرہ کی انسٹالیشن ہوتی ہے، تو وہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن الیکشن پاسن کر دی تھی، اور وہ آج انشاءاللہ ہماری انسٹالیشن کا پروسیس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ہائیلی سینسٹیو پولنگ اسٹیشن پہ ڈپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل پولنگ اسٹیشن، تو پولیس کی ڈپلائمنٹ بھی ہے اسٹیٹک اور ساتھ کیو آر ایف بھی ہے، لیکن اس سیکورٹی کنسرنس کی وجہ سے ہم نے پاکستان آرمی کی خدمات بھی لی ہے، اور پاکستان آرمی بھی ہائیلی سینسٹیو پولنگ اسٹیشن جو سلیکٹڈ ہوں گے وہاں پہ اسٹیٹک ڈپلائمنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کیو آر ایف پوزیشن بھی ہوگی، اور کیو آر ایف اس طرح ہوگی کہ اگر خدا نخواستہ کسی پولنگ اسٹیشن پر کوئی انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو آرمی موجود ہوگی، اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کام لینے اور لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے پریزائڈنگ افسران کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی پاور بھی دی ہیں، اور ساتھ ساتھ ریٹرننگ افسران کو بھی ایف سی ایم کے پاور ہیں۔ انہیں اگر کسی پریزائڈنگ افسر کو محسوس ہوگا کہ یہاں پہ سچویشن بیانڈ دی کنٹرول ہے، تو نہ صرف وہ پولیس آفیسر کو بلا کے یا آرمی آفیسر کو بلا کے اس صورت کو کنٹرول کرے گا، اور سمری ٹرائل کر کے اس پہ امیڈیٹ ایکشن بھی لے سکے گا۔ تو یہ اسٹیپس ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر سکے، اور آج بڑا افسوس ہوا جو بلوچستان میں چمن اور پشین میں واقعات ہوئے دو، تو اس صورتحال میں آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اور ڈائریکشن پاسن ہو رہی ہیں، اور ہمارے محترم جو موجودہ چیف الیکشن کمیشن صاحب جناب سکندر سلطان راجی صاحب، انہوں نے بھی تمام چاروں چیف سیکرٹری صاحبان کو اور آئی جی کو ٹیلی فون کر کے انہیں ڈائریکشن پاسن کی ہے کہ موجودہ صورتحال میں سیکورٹی کو کے انتظامات کو اور بہتر انداز سے پرفارم کی جائیں۔ تو ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پنجاب کے ان 51,000 پولنگ اسٹیشن پر سموتھ کنڈکٹ کے ساتھ ساتھ پیسفل الیکشن بھی ہو سکے، لیکن میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن وہ کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہوگی، اور میں نے اسپیسیفک ڈائریکشن پاسن کیے تمام ایس ایس پی صاحبان کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ڈی آر اوز کو، کہ کوئی بھی جو وائلیٹر ہو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کرے تو قانون کی مطابق اسے سختی سے نمٹا جائے۔ تو میری یہی درخواست ہے تمام سیاسی پارٹیوں سے اور امیدواروں سے کہ وہ بھی صبر و تحمل کے ساتھ، میچورٹی کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے میں اپنا کردار ادا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں عوام اپنے مستقبل کے حکمرانوں کا فیصلہ کرے گی۔